الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھ کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید 30واں پارہ سورۃ القدر تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرامین مبارکہ پیش کیے۔ رمضان المبارک کا باسعادت بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور آج رمضان المبارک کا 3را جمعہ ہے، 16واں روزہ ہے۔ پہلا عشرہ ختم ہو چکا ہے، دوسرا عشرہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتامی مراحل میں شروع ہو چکا ہے، داخل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد 3را عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ 3را عشرہ رمضان المبارک کا
بنسبت پہلے اور دوسرے عشرے سے زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ تیسرے عشرے کے اندر جو عبادات کی جاتی ہیں وہ پہلے اور دوسرے عشرے میں نہیں ہو سکتی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں کہ یہ تیسرا عشرہ پہلے اور دوسرے عشرے سے اہم ہے، افضل ہے اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ تیسرے عشرے کے اندر اعتکاف کی عبادت کی جاتی ہے جو کہ پہلے اور دوسرے عشرے میں نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے تیسرا عشرہ یہ زیادہ اہم ہے۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ تیسرا عشرہ اس کے اندر طاق راتیں ہیں اور ان طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی ہے جو کہ پہلے عشرے اور دوسرے عشرے کے اندر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من الاواخر العشر، کہ آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو، اس وجہ سے بھی یہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور تیسری وجہ ایک یہ بھی ہے کہ تیسرا عشرہ وہ ہے کہ جس کے اندر لیلۃ القدر ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کی وہ فضیلت ہے، اس کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو تین وجوہات کی وجہ سے تیسرا عشرہ پہلے اور دوسرے عشرے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے چونکہ تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس پر تھوڑی گفتگو ہوگی۔ تو ان میں سے پہلی عبادت جو تیسرے عشرے میں کی جاتی ہے وہ ہے اعتکاف کی عبادت۔ اعتکاف کہتے ہیں رکنے کو، ٹھہرنے کو، اور شریعت میں اعتکاف کہتے ہیں عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا، رمضان المبارک کی آخری راتوں میں روزے کے ساتھ، یہ ہے اعتکاف۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مستحب، دوسری قسم واجب، تیسری قسم سنت۔ مستحب اعتکاف یہ ہے کہ انسان جب بھی مسجد میں داخل ہو تو وہ نیت کر لے اعتکاف کی۔ جیسے ہی وہ مسجد میں آئے گا، چاہے وہ نماز نہ بھی پڑھے، تو اعتکاف کی نیت کرنے سے اس کو مسجد میں بیٹھے رہنے کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہے مستحب اعتکاف۔ یہ اس کی کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ 1 منٹ کے لیے بھی اگر مسجد میں داخل ہو تو 1 منٹ کا بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ 1 گھنٹے کے لیے مسجد میں بیٹھنا چاہیں تو 1 گھنٹے کے لیے بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ نیت کر سکتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے اعتکاف کی واجب۔ کسی انسان نے نظر مان لی، منت مان لی، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا۔ اگر وہ کام ہو جاتا ہے تو اب اس آدمی کے اوپر جتنے دن کی اس نے اعتکاف کی نیت کی تھی اتنے دن کا اعتکاف واجب بھی ہے اور ساتھ میں روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ واجب اعتکاف کے اندر کم سے کم 1 دن کی نیت ضروری ہوتی ہے۔ 1 دن سے کم کی نیت کافی نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے نظر مان لی تو 1 دن کا اعتکاف اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ عبادات کے اندر شرط نہ لگائے کہ اللہ نے اگر میرا فلاں کام کر دیا تو میں یہ کام کروں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
اس لیے کہ عبادات وہ اللہ کے ساتھ شرط لگا کر نہیں کرنی چاہیے، لیکن شرعاً جائز بھی ہے۔ بہرحال تیسری قسم اعتکاف کی کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر 10 راتوں کے اندر اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر ٹھہرا جائے۔ آخری 10 راتوں میں، راتیں بھی اس میں ہیں، دن بھی اس میں ہیں، چونکہ رمضان المبارک کے اندر تو روزہ ہی ہوتا ہے، اس لیے یہ سنت اعتکاف ہے۔ اور رمضان المبارک کا جو اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ یعنی ایسی سنت جس کی تاکید کی گئی ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے محلے کے اگر چند لوگ 1-2 بندے بھی آ کر مسجد میں بیٹھ گئے تو ان کی طرف سے باقی کی طرف سے یہ کفایت ہو جائے گا کہ باقیوں کو اب گناہ نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا سب کا گناہ انہوں نے لے لیا، نہیں، بلکہ وہ جو گناہ گار ہو رہے تھے ان کو گناہوں سے ان 2 بندوں نے، ایک بندے نے بچا لیا۔ اور اگر محلے کے اندر سے کوئی ایک آدمی بھی نہیں بیٹھا تو پورا محلہ وہ سارے کا سارا گناہ گار ہوگا۔ تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے 10 راتوں میں بیٹھنا یہ ہے سنت اعتکاف۔ اور اس کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر بیٹھا جائے۔ گھر میں مردوں کا اعتکاف نہیں ہوتا، مردوں کا اعتکاف وہ مسجد میں ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام اتنا کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرما گئے تو 10 سال آپ مدینے میں رہے، تو ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا ہے، کوئی سال لاغا نہیں کیا۔ ہاں ایک سال ایسا آیا جو فتح مکہ کا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے اندر شریک تھے، تو اس موقع کے اندر غزوہ بدر کا موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال اعتکاف نہیں کیا چونکہ غزوے میں شریک تھے۔ لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ 10 دن تو وہ جو مسلسل ہر سال کرتے تھے اور 10 دن وہ جو آپ سے رہ گئے تھے وہ والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی نیت سے بیٹھے۔ تو رمضان المبارک کے ان دنوں کے اندر خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ لوگوں کو فرصت دی ہے تو ہر انسان کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ میں اس سال مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ اور اگر کوئی آدمی زیادہ مصروف رہتا ہے تو پھر گھر والوں کی کوشش یہی ہونی چاہیے، گھر کے 4 افراد ہیں کہ باقی 3 افراد یہ کہیں کہ ایک فرد ہمارے گھر میں سے بیٹھ جائے گا، اس کے حصے کے جو کام ہیں جو ضروریات ہیں وہ ہم اس کی پوری کر دیں گے، تاکہ یہ آدمی بیٹھ کر خالص اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف ہو جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے دنیا کے اندر بھی اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، پورا سال اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اس کے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف کیا مسجد میں، اور ہم اہل یعنی ازواج مطہرات وہ گھر کے اندر اعتکاف کیا کرتی تھی۔ تو مردوں کو چاہیے کہ وہ مسجد کے اندر اعتکاف کریں اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اعتکاف اپنے گھروں کے اندر کریں۔ یہ اعتکاف پہلی امتوں کے اندر بھی تھا، صرف اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم بیت اللہ کو صاف رکھو، بیت اللہ کی صفائی اور ستھرائی کا خاص خیال رکھو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مسجد کی صفائی یہ بہت عظیم عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اولو العزم پیغمبر کو حکم دے رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تمام انبیاء علیہ السلام کے جد امجد ہیں،
جن سے انبیاء علیہ السلام کی سلسلے شروع ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بیت اللہ کی صفائی کا خاص خیال رکھو. تو جو مسجد کے اندر مؤذن، خادم جو صفائی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، ان کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. یہ بڑا عظیم کام کر رہے ہیں. دیکھیں بعض لوگ وہ ہیں جو دکان کی صفائی کرتے ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جو گھروں کی صفائی کرتے ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جو فیکٹریوں اور کارخانوں کی صفائی کرتے ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جو باہر روڈوں کی صفائی کر رہے ہیں. لیکن یہ لوگ جو مسجد کی صفائی میں لگے ہوئے ہیں، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ اللہ کے گھر کی صفائی میں مصروف ہیں. ان کا درجہ ان سے بھی کئی زیادہ ہے. تو فرمایا ہم نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم بیت اللہ کی صفائی کا خاص خیال رکھو. للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے زمانے میں یا ان سے پہلے بھی بیت اللہ کے اندر، مسجد کے اندر لوگ اعتکاف کی نیت سے بیٹھا کرتے تھے. اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم اعتکاف کی حالت میں جب مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو اپنی بیویوں کے قریب مت جاؤ، مطلب ان سے صحبت مت کرو، ہم بستری مت کرو. تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے مردوں پر اعتکاف وہ مسجد کے اندر ہے، وہ گھروں میں نہیں کریں گے، کیونکہ قید لگا دی کہ وہ کہاں اعتکاف کریں، مسجد کے اندر. اور اعتکاف کی سنت یہ پہلے زمانے کے اندر بھی ہوتی تھی، مختلف صورتوں کے اندر لوگ کیا کرتے تھے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو فرعون کے جنگل سے نکال کر لے گئے اور دریا سے پار ہو گئے، تو فرعون اور ان کے جو حواری تھے فرعون کے اوپر ایمان لانے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جب بحر قلزم میں غرق کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ساتھ لے کر جب دوسری طرف جا رہے تھے تو راستے کے اندر دیکھا کہ کچھ لوگ ایک بچھڑے کی عبادت میں مصروف ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو اس طریقے سے پیش کیا کہ وہ لوگ وہاں پر اعتکاف کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ وہ اس اپنے معبود کو راضی کرنے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو پتہ چلتا ہے پہلے زمانے میں بھی اعتکاف کے لیے لوگ بیٹھا کرتے تھے اپنے معبودوں کو راضی کرنے کے لیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے، آپ نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے اور وہاں پر ٹھہرتے، وہاں رہ کر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے، گویا کہ وہاں اعتکاف کی نیت سے بیٹھتے تھے. اور غار حرا کے اندر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ سورۃ العلق کی 5 آیات نازل ہوئی اور پھر آپ نے اعلان نبوت کیا ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دینے کا وعدہ کیا کہ آپ طور پر آؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب گئے تو 40 دن وہاں پر اعتکاف کیا، 40 دن روزے رکھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم کتاب تورات کی صورت میں دی. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اعتکاف کی عبادت پہلی امتوں کے اندر بھی تھی اور انبیاء علیہ السلام بھی اس عبادت کو اختیار کرتے تھے. اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اس عبادت کا خاص طور پر اہتمام کریں، چونکہ دن قریب آ چکے ہیں. منگل کے دن تقریباً جو ہے اعتکاف کی نیت سے لوگ مسجد کے اندر رخ کریں گے اور مسجد کے اندر بیٹھیں گے. تو اس کا اہتمام کرنا ہے آپ حضرات نے. ایک تو فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے اور اس کی فضیلت بڑی آئی ہے حدیث کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اعتکاف کرتا ہے، اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھتا ہے، تو ان 10 راتوں کے اندر اس کو اعتکاف کرنے کا ثواب 2 حج اور 2 عمرے مقبول کا ثواب ملتا ہے.
اب دیکھو کتنی بڑی فضیلت یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ ہم لوگ یہاں سے اپنے پیسے خرچہ کر کے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور حج ہر بندے پر فرض نہیں ہے، بلکہ امیر جو مالدار غنی ہے، جس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک جا سکتا ہے، واپس آ سکتا ہے، اپنے گھر والوں کا بھی خرچہ چھوڑ کر جاتا ہے، ایسے آدمی کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ اب ایسا آدمی جو حج کے لیے جا رہا ہے، اپنا پیسہ خرچ کر کے جا رہا ہے، اب غریب کتنے سارے لوگ ہیں جو حج پر نہیں جا سکتے، لیکن ان کی تمنا تو یہی ہوتی ہے کہ ہم بھی حج کر لیں، ہم بھی عمرہ کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہماروں پر اتنا بڑا احسان کر دیا، ایسا عمل بتلا دیا کہ حج قبول کا ثواب مل جائے گا کہ اگر اس کو کر لیا جائے، کہ اس میں پیسے خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ حالانکہ انسان جب حج پر جاتا ہے کہ پیسہ بھی خرچ کیا، پتہ بھی نہیں کہ حج قبول ہوا یا نہیں، کیونکہ حج کا جو سفر ہے اس کے اندر بڑی تکلیفیں انسان کو برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ بعض دفعہ انسان سے کوئی غلطی ایسی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ حج ہمارا قبول ہوا یا نہیں ہوا، وہاں پر جا کر ایسے ہم کام کر جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کے آخری 10 راتوں میں دنوں میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہرتا ہے، اس کو 2 حج اور 2 عمرے مقبول کا ثواب ملتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، اس لیے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے نیت کر لیں کہ ہم خود بھی اعتکاف کریں گے، اگر ہماری کوئی مجبوری ہے نہیں کر سکے تو گھر میں سے کسی ایک فرد کو ضرور اس کو اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہرائیں گے، اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے زندگی کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ تو یہ کام تو کرنا ہے۔ اور پھر دوسرا فائدہ اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان جب تک مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھتا ہے تو وہ اس وقت تک اتنے دنوں تک گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب تک انسان مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھتا ہے، اگرچہ وہ عبادت میں مصروف نہیں ہے، وہ مسجد میں لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، تو اس کو ہر وقت عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اب دیکھو کتنی بڑی فضیلت ہے اعتکاف میں بیٹھنے کی، اس لیے خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم آخری رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ جائیں۔ اور دوسری عبادت جو خاص طور پر آخری عشرے میں کی جاتی ہے وہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش، لیلۃ القدر کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ روایات میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا تذکرہ کیا کہ ایک آدمی ایسا گزرا جس نے 80 سال تک عبادت میں لگا رہا، 80 سال تک اس نے عبادت کی، ایک لمحے میں اس نے گناہ نہیں کیا، اور 80 سال تک اس نے جہاد کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ بات سنی، دل میں یہ بات ایسی لگی کہ وہ امتیں جن کی عمریں اتنی زیادہ تھیں، انہوں نے تو 80 سال تک صرف عبادت میں جو ہے گزار دیے، اور ہماری عمر جو عام طور پر اوسط وہ 60 سال 70 سال وہ تو قریب قریب ہے، ہمیں تو 80 سال تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس عمر تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور پھر 80 سال اگر کسی کی عمر ہو تو وہ پوری عمر میں بھی عبادت نہیں کر سکتا، تو وہ تو عبادات کا ہم سے بڑھ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس تڑپ کو دیکھ کر یہ صورت نازل کر دی اور بتلا دیا کہ اس امت کا خاص فضل، اس امت پر خاص فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی رات عطا کی ہے، اگر وہ اس رات کے اندر عبادت کر لیں تو 80 سال نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر وہ رات ہے، اور 1000 مہینے اگر اس کو جمع کیا جائے دنوں کو تو یہ تقریباً 83 سال اور کچھ مہینے بنتے ہیں، 80 سال سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ایک رات میں عبادت کر لو گے تو 80 سال سے بھی بڑھ جاؤ گے۔ تو یہ کون سی رات ہے؟ اس کی رات کی تعیین کا علم اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا،
بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کے بارے میں بتلایا گیا تھا کہ یہ کون سی رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتانے کی نیت سے گھر سے باہر نکلے تاکہ مسجد میں جا کر صحابہ کو بتایا جائے کہ یہ رات کون سی ہے۔ تو راستے کے اندر دیکھا کہ دو صحابہ وہ آپس میں کسی بات پر الجھ گئے، آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صلح کرنے میں مشغول ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس رات کی تعیین کا علم دیا گیا تھا، لیکن ان لوگوں کے جھگڑنے کی وجہ سے مجھے بھلا دیا گیا ہے، اب مجھے یاد نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ تم اب آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، یہ 5 راتیں ہیں۔ ان 5 راتوں کے اندر اس رات کو تلاش کرو اور اس کی خاص عبادت کرو۔ اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا ہے ہم نے کہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، جس کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی کے فیصلے فرماتے ہیں۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہم آخری عشرے کے اندر، جو کہ بڑا عظیم عشرہ ہے، اہمیت کا حامل عشرہ ہے، اس کو ہم غفلت کے اندر گزار دیتے ہیں، بازاروں میں، دکانوں میں، شاپنگوں میں ہم گزار دیتے ہیں۔ جس طریقے سے ان راتوں کے اندر اس عشرے کو گزارنا چاہیے تو اس طریقے سے عبادت نہیں ہوتی۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہم پہلے سے اپنی تیاری پہلے کر لیا کریں تاکہ ہماری یہ راتیں یہ کارآمد بن جائیں۔ ان راتوں کے اندر خاص طور پر آپ نوافل کا اہتمام کریں، آپ ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے آپ صلاۃ التوبہ اس کا اہتمام کریں، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، اس کا اہتمام کر لیں بغیر جماعت کے، انفرادی طور پر۔ جس کو نہ آئے وہ سیکھ لے، اس میں کوئی حرج کی بات تو ہے ہی نہیں کہ نہیں آتی، کیا پوچھنے میں کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اہل علم بھول جاتے ہیں، ہم بھی بھول جاتے ہیں، تو پوچھ لیا، پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پوچھ کر اس عبادات کو کیا جائے۔ تو یہ خاص طور پر عبادات ہیں جو آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کے اندر کی جائے۔ تو اس کی خاص کوئی تعین نہیں ہے کون سی رات ہے۔ البتہ بعض اہل علم نے ترجیح دی 27ویں شب کو، لیکن قرآن اور حدیث سے چونکہ کوئی صراحتاً معلوم نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، تو اس کو خاص طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 27ویں شب ہے۔ البتہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ اس رات کی علامت یہ ہے کہ طاق رات، شب قدر کی علامت یہ ہے کہ اس رات کے بعد جو دن شروع ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے، اس سورج کی شعاؤں میں تپش نہیں ہوتی، اس کی شعائیں نہیں ہوتی، اس میں حرارت نہیں ہوتی، وہ ٹھنڈا سورج نکلتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جو پیچھے والی رات گزری ہے وہ لیلۃ القدر کی تھی۔ اسی طریقے سے لطائف المعارف کے اندر علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم سے اپنے تجربے سے ان لوگوں نے اس بارے میں بتایا ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر کی رات سمندر کے اندر جا کر غسل کیا تو ہم نے سمندر کے کھارے پانی کو میٹھا پایا۔ ایسے پانی، ایسے کنویں جو کہ کھارے تھے، اللہ تعالیٰ اس رات میں ان کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ تجربے کی بات ہے، تو ان کے ساتھ تو یہ ہوا ہے۔ تو یہ خاص طور پر یعنی اس رات، اور پھر اس رات کے اندر خاص طور پر جو ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ، اس رات میں خاص طور پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ انسانوں کی شکل میں آ کر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے خاص طور پر ہمیں چاہیے کہ یہ جو آگے آنے والا عشرہ ہے اس کو کارآمد بنا لیں اور اس کے اندر خاص طور پر عبادت کریں، اور وہ عبادت کریں جو شریعت سے ثابت ہے۔ اپنی طرف سے من گھڑت، اپنی طرف سے بنائے ہوئے وظیفے، طریقے، ان پر عمل نہ کریں، چونکہ سنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نور رکھا ہے، تو اس پر آپ عمل کریں۔ اور دین تو ہے آسانی کا نام۔ اگر آپ اول رات کے حصے کے اندر تھوڑی سی عبادت کر لیں، پھر سو جائیں، پھر صبح کو اٹھ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں، پوری رات کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی پوری رات عبادت میں مصروف رہے اور فجر کی نماز اس سے رہ جائے تو رات بھر عبادت کرنے کا ثواب ہی نہیں رہتا۔ اس لیے
اگر تھوڑی عبادت ہو لیکن شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اس کے اندر نورانیت بھی ہے، روحانیت بھی ہے، اس کا اثر پھر دل کے اندر بھی اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔